نحمده ونصلي على رسوله الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم مختصر المعانی الفن الثالث علم البدیع کا سبق نمبر 76 شروع کر رہے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم سریقہ کی دو قسموں میں سے پہلی قسم سریقہ ظاہرہ سے متعلق مابقی بحث پڑھیں گے۔ سریقہ ظاہرہ سے متعلق ہم نے سبق نمبر 75 میں پڑھا تھا کہ سریقہ کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے سریقہ ظاہرہ اور دوسری قسم ہے سریقہ غیر ظاہرہ۔ تو سریقہ ظاہرہ وہ اس کی پھر جو ہے وہ 5 صورتیں بنتی ہیں۔ سریقہ ظاہرہ کی پہچان یہ ہے کہ اگر ہم ان دو کلموں کو کسی عقل مند کے سامنے پیش کریں تو وہ یہ حکم لگائے کہ اس کلام کی اصل دوسرا کلام ہے۔ پھر اس کی 5 قسمیں ہم نے پڑھی تھی کہ دوسرے کلام کے کل معنی کو کل الفاظ کے ساتھ لے گا یا بعض کے ساتھ۔ پھر ان میں سے ہر ایک کی 2 قسمیں ہیں کہ نظم کلام میں کوئی تغیر پیدا ہوگا یا نہیں۔ تو اگر کل الفاظ کے ساتھ لیا ہوگا، نظم کلام میں کوئی تبدیلی ہوئی ہو تو یہ پہلی قسم، نظم کلام میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی تو یہ دوسری قسم۔ بعض الفاظ کے ساتھ لے گا، نظم کلام میں کوئی تبدیلی ہوئی ہوگی، یہ تیسری قسم، نظم کلام میں تبدیلی نہیں ہوئی ہوگی، یہ چوتھی قسم۔ اور 5ویں قسم یہ ہے کہ الفاظ کے بغیر کل معنی کو لیا گیا ہو۔ پس اگر کل الفاظ کے ساتھ کل معنی کو بلا تغیر نظم لیا گیا ہو تو یہ سخت مذموم ہے اور یہ سریقہ ظاہرہ ہے، اسی کو نسخ اور انتحال کہتے ہیں۔ تو اس کی مثال ہم نے پڑھی تھی، عبداللہ ابن زبیر نے جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے شعر پڑھا تھا مان بن اوس المزنی کا، اور پھر معاذ بن اوس المزنی نے اپنا قصیدہ سنایا تھا، تو اس قصیدے میں اس شعر کا بھی ذکر آیا۔ تو بہرحال آج اس سریقہ ظاہرہ کی دوسری صورت ہم پڑھ رہے ہیں، اور اس دوسری صورت یہ ہے کہ جس میں غیر کے الفاظ میں کوئی تبدیلی نہ کی گئی ہوں، کہ معنی میں یہ صورت بھی ہے کہ غیر کے تمام یا بعض الفاظ کو مترادف کے ساتھ تبدیل کیا جائے، یعنی یہ صورت بھی جو ہے یہ مذموم ہے اور محض سریقہ ہے۔ تو یہ صورت بھی جو ہے یہ بھی جائز نہیں ہے، جس طرح کہ شاعر کا یہ شعر ہے کہ معنی میں تبدیلی کر کے یوں کہا جائے دائل مکارم لا ترحل لبغیتها وقعد فإنک انت الطاعم القاسی، کہ چھوڑ تو مکارم کو نہ جان ان کو طلب کرنے کے لیے اور بیٹھ جا کیونکہ تو کھانے والا ہے اور پہننے والا ہے۔ تو یہاں پر مکارم جو ہے اچھے اخلاق کو کہتے ہیں، اچھی صفات کو کہا جاتا ہے۔ دائل مکارم تو اچھے اخلاق کو چھوڑ دے، لا ترحل لبغیتها اس کو طلب کرنے کے لیے تو سفر نہ کر، وقعد فإنک انت الطاعم القاسی تو آرام سے بیٹھ جا اس لیے کہ تو کھانے پینے والا اور پہننے والا آدمی ہے۔ تو اب یہ تو حطیٰ شاعر کا شعر ہے، اس کے بدلے میں اگر کوئی شخص یہ شعر کہے ذر المآثر لا تذهب لمطلبها واجلس فإنك انت الآکل اللابس، یہاں پر دیکھیں تمام الفاظ کو مترادف الفاظ سے بدل دیا۔ متکلم کے جو حطیٰ شاعر کے شعر کے جو الفاظ تھے ان میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہوئی۔ دیکھیں یاد رکھیں، نظم میں تبدیلی کا مطلب یہ ہے کہ انہی صیغوں میں تغیر اور تبدیلی کر دیے جائے۔ مکرم کہا جائے، لا ترحل کی بجائے لا ترحلا کہہ دیں وغیرہ ذالک، تو اس کو نظم کی تبدیلی کہا جاتا ہے۔ تو نظم میں اس قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، بلکہ نظم کو اپنے حال پر چھوڑا اور اس کا پورا معنی لے کر، اس نظم کا پورا معنی لے کر اس کے مترادف الفاظ سے اس نظم کے مترادف الفاظ سے اس معنی کی تعبیر کی۔ تو یہ سریقہ ظاہرہ کی دوسری قسم ہے، اور یہ بھی جو ہے مذموم ہے، یہ جو ہے یہ جائز نہیں ہے۔ ای فی معنی ما لم یغیر فیہ النظم،
یعنی سرقہ ظاہرہ یہ ہے کہ معنی میں سرقہ ہوں، اس طور پر کہ اس کے نظم میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہو، ای یبدل بالکلمات کلها او بعضها ما یرادفها، یعنی ان نظم کو ان کے مترادف کلمات کے ساتھ، کل نظم کو یا اس کے بعض کلمات کو مترادف الفاظ کے ساتھ بدل دیا جائے، یعنی انہو ایضا مضموم و سرقۃ المحضہ، یہ بھی مضموم ہے اور سرقہ محضہ ہے، کما یقال فی الحطیٰ، جس طرح کہ حطیٰ شاعر کے اس شعر میں، دع المکارم لا ترحل لبغیتہا، آپ اچھے اخلاق اچھی باتیں چھوڑ دیں، اس کی تلاش کے لیے سفر نہ کریں، وقعد فإنک انت الطاعم الکاسی، آپ بیٹھ جائیں اس لیے کہ آپ کھانے پینے والے آدمی ہیں، کپڑے پہننے والے ہیں، طاعم کھانے والے، کاسی کپڑے پہننے والے، ذریل معاصرہ، ضرب معنی دع کے ہیں، یعنی آپ معاصر بھی اچھے اخلاق اچھی صفات کو کہتے ہیں، آپ اچھی صفات کی باتیں چھوڑ دیجیے، لا تذهب لمطلبها، اس کی تلاش کے لیے آپ مت جائیے، وجلس فإنک انت الآکل اللابس، آپ بیٹھ جائیے، آپ کھانے والے اور پہننے والے ہیں۔ تو یہ سرقہ ظاہرہ کی دوسری صورت ہیں کہ تمام الفاظ کو مترادف الفاظ کے ساتھ بدل کر پورا معنی لے لیا جائے۔ وکما قال امرؤ القیس، یہ سرقہ ظاہرہ کی تیسری مثال مصنف علیہ الرحمہ لا رہے ہیں، اور اس میں انہوں نے امرؤ القیس کا شعر پیش کیا ہے۔ امرؤ القیس نے شعر پڑھا، وقوفا بها صحبی علی مطیہم یقولون لا تہلک اسن و تجمل، یا لا تہلک اسن و تجمل، روکنے والے تھے اس مقام میں میرے ساتھی مجھ پر اپنے سواریوں کو، اور کہہ رہے تھے کہ نہ ہلاک کر تو اپنے آپ کو غم میں اور صبر کر۔ امرؤ القیس کے اس شعر کو طرفہ نامی شاعر نے اپنے دالیہ نامی قصیدے میں اس شعر کو ذکر کیا ہے، اس میں صرف یہ تبدیلی کی ہے کہ تجمل کی جگہ انہوں نے تجلد رکھا ہے، ان دونوں الفاظ کا معنی ایک ہے، لہذا یہ اس صورت کی مثال ہوگی جس میں غیر کے بعض الفاظ کو مترادف الفاظ سے تبدیل کر دیا گیا ہو، نہ کہ کل الفاظ کو۔ وقوفا بها صحبی علی مطیہم، میرے دوست جو ہے وہ اپنے سواریوں کو مجھ پر روکنے والے تھے اور کہہ رہے تھے لا تہلک اسن، آپ افسوس کی وجہ سے اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالیے، و تجملی، اور اچھا صبر کیجیے۔ فَأَوْرَدَهُ طَرَفَةَ فِي دَالِيَتِهِ، تو اس شعر کے معنی کو لے کر اس کے بعض الفاظ کو مترادف الفاظ میں بدل کر طرفہ نے اپنے دالیہ نامی قصیدے میں اس کو ذکر کیا اور کہا اور یہ شعر پڑھا، البتہ اس نے تجمل کے بجائے تجلد کے لفظ کا اضافہ کیا، دونوں کا معنی ایک ہی بنتا ہے، الا ان مقام تجلد مقام تجمل، تجمل کی جگہ انہوں نے تجلد کا لفظ کا اضافہ کیا۔ تو عزیز طلبہ، اسی کے ساتھ آج کے سبق کا اختتام ہوا۔ سرقہ ظاہرہ سے متعلق ہم نے پڑھا کہ سرقہ ظاہرہ اس سرقہ کو کہا جاتا ہے کہ کوئی بھی آدمی ذی عقل شخص اس کو دیکھے تو یہ سمجھ جائے کہ یہ کلام اس کا اپنا نہیں ہے، کسی اور سے اس نے لیا ہے۔ تو اب اس کی پھر صورت یہ ہے کہ یا تو اس نے کل کلام کو کل معنی کے ساتھ لیا ہوگا، یہ سرقہ ظاہرہ ہے، یا بعض کل معنی کو بعض الفاظ کے ساتھ لیا ہوگا، یہ تو پھر ان میں سے ہر ایک میں تبدیلی کی ہوگی یا نہیں، یہ ہر صورت ہوگی، اور پانچویں صورت یہ ہے کہ صرف معنی لیا ہو اور الفاظ نہ لیے گئے ہوں۔ تو یہ پانچویں صورتیں ہیں، آپ حضرات اس کو خوب غور سے سنیں سمجھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔